الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی قرآن کو، اللہ کی کتاب کو سیکھنے سمجھنے کے لیے، تو ان کو 5 انعامات ملتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں اور سکون و اطمینان ان پر چھا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے فرشتے ان کا گھیرا کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش پر ان کا اپنے مقرر فرشتوں کے ہاں ان کی تعریف کرتا ہے، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے قوموا مغفور لکم، کہ اٹھو تمہاری بخشش ہو چکی۔ سبحان تو بھائیوں، ان عظیم محفل و مجلسوں کی عظمت کو، قدر و قیمت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ان میں آنے کی بھی ہماری کوشش ہو اور بیٹھتے ہوئے بھی اس عظیم اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی ہماری اس کی نیت ہو۔ ہماری سورۃ فاتحہ پر بات چیت چل رہی تھی، سابقہ 2 درسوں میں ہم نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں اس کے کچھ ناموں کا بیان کیا تھا، اس کی فضیلتوں کا ذکر کیا تھا، اس کی اہمیت بیان کی تھی کہ قرآن کریم میں اس سورت کی کیا اہمیت ہے، اور اسی طرح اس سورت کا قرآن میں کیا مقام ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع کی تھی۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیتوں پر ہم نے بات چیت کی تھی سابقہ درس میں کہ حمد کے معنی کیا ہے اور سبھی تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں، اور عالمین جہان کیا ہے، کہ اللہ جن کا رب ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے اس میں رب العالمین کی جو صفت ہے، اس سے ہم کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ وہ رب کتنا عظیم ہے، کتنی بڑی مخلوقات کا رب ہے، اور اتنا بڑا ہونے کے باوجود، اتنی عظمتوں کے باوجود کس قدر بندوں کے ساتھ مہربان ہے، رؤوف و رحیم ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے 2 نام کہ جس میں رحمت کی صفت کا بیان ہوا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے، رحمان میں وہ رحمت ہے جو عام ہے اور بہت بڑی رحمت ہے، اور رحیم کی وہ رحمت جو دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے خاص طور پر۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تیسری آیت، مالک کہ جو مالک ہے، یوم کے معنی دن، دین، دین کے معنی بدلہ، معاملہ، جزا اور سزا، اور ہم مفہوم کے طور پر کہہ دیتے ہیں جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پہلی بات تو آپ نے شاید کبھی سنا ہو نماز پڑھتے ہوئے کسی امام سے کہ مالکی کی بجائے ملک پڑھ لیتا ہوا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں دونوں طرح سے قرات کی جا سکتی ہے، مالک بھی اور ملک بھی، اور دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ اور یہاں پر ہم چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ قرآن کریم میں بعض الفاظ ایک سے زیادہ انداز سے پڑھنے کی اجازت ہے، جس کو ہم قرات کا نام دیتے ہیں، کہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مختلف انداز سے پڑھنا ثابت ہے، اور صحیح احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور ان قراتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ معنی سامنے آتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ہم جس طرح 2 قراتیں ہیں، مالک جو عام مشہور قرات ہے اور دوسری قرات ہے ملک، تو مالک کے معنی کہ جو مالک ہے، کہ جس کی ملکیتیں ہیں، اور ملک کے معنی بادشاہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں ہی صفتیں لازمی ہیں۔ بعض اوقات آدمی مالک ہوتا ہے لیکن ملک نہیں ہوتا، ایسی ہے نا؟ آپ کسی بڑے خطہ زمین کے مالک ہوں گے، کوئی بلڈنگ آپ کی ملکیت میں ہے اور کوئی بہت بڑی چیز آپ کی ملکیت میں ہے، لیکن آپ ملک نہیں ہو، بادشاہ نہیں ہو۔ اور جب بادشاہ نہیں ہو تو بعض اوقات آپ کسی چیز کے مالک ہونے کے باوجود بھی اس پر اختیار نہیں رکھتے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ چیز کے مالک ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ آپ اس کو بیچو گے نہیں، اس کا مطلب کہ آپ کا اختیار اس پر نہیں ہے۔ لیکن اور اسی طرح بعض اوقات آدمی بادشاہ ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کے ملک کا صدر وزیر اعظم آپ کے گھر کا مالک ہے؟ نہیں، آپ کے گھر کا مالک نہیں ہے۔ الگ بات ہے کہ وہ کسی آرڈر کے تحت آپ کو پابند کر دے کہ آپ اس کو بیچو نہیں، یہ نہیں کرو، لیکن وہ مالک نہیں آپ کے گھر کا۔ تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے کہ ہر چیز کائنات کی اس کی ملکیت ہے، اور وہی حقیقی مالک ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی بھی، ہم وقتی طور پہ کس چیز کے مالک بھی ہوں گے، لیکن ہماری ملکیت مجازی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ آج بھی تو مالک ہے ہر چیز، اس سے پہلے بھی ہر چیز کا مالک وہی تھا، تو قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا؟ کیونکہ آج بہت سے لوگ ملکیتوں کے دعوے دار ہیں۔ بادشاہ کو اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ ملک میرا ہے، آپ کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ گھر میرا ہے، اس گاڑی کا میں مالک ہوں۔ تو آج اگرچہ ملکیتیں حقیقی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ملکیتوں کے دعوے دار ہیں۔ لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے بھائیوں کہ جس دن یہ ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، نہ کسی کی بادشاہت ہے، نہ کسی کو گھر کا مالک ہے، نہ کسی اور چیز کا مالک ہے۔ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، آسمان و زمین کو ہاتھ میں پکڑے گا اور فرمائے گا کون ہے کہ جو آج ملکیتوں کا دعوے دار ہو، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج تمام ملکیتیں صرف اللہ کی ہیں۔ تو یہ معنی ہے مالک یوم الدین کا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ازل سے لے کر ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہمیشہ سے وہ ہے مالک، اور ہمیشہ تک وہی ہے۔ لیکن قیامت کے دن کے اس لیے ذکر کیا کیونکہ قیامت کے دن جو مجازی ملکیتیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور بادشاہ بھی قیامت کے دن کا حقیقی وہی ہے، ملک بھی وہی ہے، اسی کا آرڈر، اسی کے اختیارات ہیں قیامت کے دن۔ والامر یومئذ للہ، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس دن اختیارات کس کے ہیں؟ وہ صرف اللہ کے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے قرآن کریم کو بھائی سمجھنے کی، پڑھنے کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کس قدر محتاج ہیں، کس قدر ایک لمحہ بھی ہمارا اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سبھی اللہ کے فقیر محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہے جو غنی ہے، ہر چیز سے بے پرواہ ہے اور ہر تعریفوں کا مالک ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ مالک ہے یوم الدین۔ دین کا لفظی معنی ویسے ہم جس کا ذکر کر رہے تھے، دین کا لفظی معنی ہوتا ہے عدلہ بدلہ، جزا سزا، معاملہ۔ عربی میں کہتے ہیں کما تدین تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اردو میں ہماری جو مثال ہے۔ تو اسی سے دین کا لفظ ہے۔
تو قیامت کے دن کا بلکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے اور ہر طرح کے معاملات اس کے پاس ہیں، اور قیامت کے دن کو یوم الدین کیوں کہا گیا، یہ بھی ہمیں حقیقت میں ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ ایک تو اس قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے، کیا انسان تو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تیرے آگے ایک اور دن ہے، ایک دوسرا جہان ہے، اور پھر اس دن کو نام کیا دیا، یوم الدین کا، جو بدلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے، اور واقعی قیامت کے دن بدلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے، اسی لیے اس کو یوم الحساب بھی کہتے ہیں۔ یوم التغابن بھی اللہ نے اس کا نام رکھا ہے کہ جو تغابن کا دن ہے، کیا مانی، بڑے بڑے خسارے پانے والے لوگ اس دن، اصل وہ دن ہے کہ جو بدلوں کا دن ہے۔ قیامت دنیا کے اندر بھی انسان بعض اوقات کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو چھوٹا موٹا بدلہ لے لیتا ہے، لیکن اصل جو بدلوں کا دن ہے وہ قیامت کے دن ہے۔ اللہ کے حق میں بھی جس نے کوئی اچھائی کی ہے، نیکی کی ہے، اس نیکی کا بدلہ، اور اگر کسی نے اللہ کے حق میں کوئی نافرمانیاں کی ہیں، کوئی گناہ کیے ہیں، تو اس کا بھی بدلہ، اور بندوں کے حق میں بھی، بندوں کے ساتھ بھی۔ آج بہت سے لوگ مظلوم ہیں، پریشان ہیں، اور ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ اپنے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتے، اور اسی مظلومیت کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے مد مقابل ظالم ہے، وہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ مرتے دم تک وہ اسی ظلم پر چلتا رہے، نہ مظلوم اس سے بدلہ لے سکے اور نہ ظالم اپنے ظلم سے رک سکے۔ تو کیا خیال ہے اگر آپ ایسے ہی مر کے مٹی بن جاتے اور آگے کوئی حساب کتاب، کوئی جزا سزا نہ ہوتی، تو کیا کہا جاتا کہ یہ کائنات کسی عدل پر قائم ہے، کسی انصاف پر قائم ہے؟ تو قیامت کا آنا، قرآن کریم کے اندر اس کے جو حقائق بیان ہوئے وہ تو ہوئے ہیں، اس سے پہلے انسانی عقل ہی تقاضا کرتی ہے کہ لازماً قیامت کے دن ہونا چاہیے، اور اسی لیے سورۃ التین میں اللہ نے اسی چیز کا بیان کیا ہے۔ اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، جو نیک متقی پرہیزگار ہیں، اور جو اسفل السافلین ہیں، کہ جو ہر چیز میں، اپنے دین میں، عقیدے میں، اخلاق میں، کردار میں، ہر چیز میں گرے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو نیک متقی پرہیزگار ہیں، جن کے اندر دونوں گروہ موجود ہیں۔ اب نیک آدمی نیکی کرتا کرتا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اور برا اپنی برائیاں بدماشیاں کرتا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، دونوں مر کے مٹی بن گئے، ختم ہو گئے۔ یہ کہاں کا عدل ہے؟ عقلی طور پر بھی عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ لازماً ایک وہ دن ہو کہ جس میں نیکوں کا ان کو اجر ملے، اور برے کو ان کے سزا ملے۔ عقل بھی اس کا تقاضا، اس لیے اس صورت میں آخر میں کیا فرمایا، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اس کے بعد بھی کون ہے کہ جو تم کو قیامت کے بارے میں جھٹلاتا ہے یا قیامت کے دن کو کہتا ہے کہ وہ نہیں ہوگی؟ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ لازماً ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں جزا سزا ہو، بدلے ہو۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اسی اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین۔ تو ہمیں ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیامت کی یاد دلاتا ہے، اور نہ کہ صرف اس قیامت کی یاد دلاتا ہے، بلکہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اس قیامت میں ہوگا کیا۔ انسان تو انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ بکری جو سینگوں والی ہے، جس نے بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا، ہاں بغیر سینگوں کی بکری جو ہے اس سے بھی اپنا بدلہ لے گی۔ الحقوق الی اہلھا، آپ مانتے ہیں کہ تم کو حقداروں کے حق دینا ہوں گے، حتیٰ کہ وہ بکری جو بغیر سینگوں کی ہے، جس کو بغیر سینگوں والی بکری نے مارا، وہ بھی اپنا حق لے گی۔ الگ بات ہے کہ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ ان کے عدلے بدلے دلا کر مٹی بنا دے گا، لیکن انسان ہے کہ جو اپنی جزا پانے یا اپنی سزا بھگتنے کے لیے باقی رہ جائے گا۔
اور اسی اس وقت کافر تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا کہ کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا ہوں، لیکن مٹی بننے والا نہیں ہے، وہاں پر سزا اور جزا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ پاتے ہیں کہ تم اپنے میں سے فقیر کس کو جانتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی پائی پیسہ نہ ہو، مفلس وہ ہے۔ آپ مانتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن بڑی پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئے گا، بڑی نمازیں ہیں، بڑے روزے ہیں، بڑے صدقے خیرات اور بڑے نیک اعمال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی پر ظلم کیا، کسی کو مارا پیٹا، گالی گلوچ کی، کسی کا مال کھایا، کسی کے ساتھ اور کو ظلم زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جنت میں بھیجے گا، جنت میں بھیجے گا، لوگ ایسے ہی ہوگا۔ بلکہ وہاں پر آپ مانتے ہیں کہ ہر ایک کا اس کو حق دینا ہوگا۔ تو وہ جو بڑی نیکیاں کما کر لایا تھا، لیکن لوگوں کے حوالے سے اس نے ظلم زیادتیاں کی ہیں، ان کے حق کھائے ہیں، کچھ چغلیاں غیبتیں کی ہیں، کوئی بہتان بازیاں، الزام تراشیاں کی ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اب قیامت کے دن کو پیسے مال تو ہوگا ان کے ہاتھ میں دے، وہاں پر کیا دینا ہوگا؟ ان کی نیکیاں لے لے کر اس آدمی کی ان کو دے گا جن کے حق دینے ہیں۔ اور جب نیکیاں پہاڑوں کی طرح ختم ہو جائیں گی اور اب یہ حق لینے والے باقی ہوں گے، یہاں پر ہمیں تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑوں کی طرح نیکیاں ختم ہو گئی اور حق لینے والے ابھی باقی ہیں۔ یعنی اتنی نیکیاں کرنے والا کیا لوگوں کے معاملے میں اتنا گرا ہوا تھا؟ بھائیو، حقیقت یہی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بے لگام کر دیتا ہے، اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، کسی کی چغلی غیبتیاں ہو رہی ہیں، کسی کے پاس الزام تراشیاں بہتان بازیاں لگ رہی ہیں، کوئی تان و تشنیع ہو رہا ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، جب زبان کو اس انداز سے بے لگام کر دیا جاتا ہے، جب ہاتھ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، جب اس قیامت کے دن کا ڈر خوف دل سے نکل جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیامت کے دن ایک ایک چیز کا بدلہ حساب دینا ہے، اس وقت آدمی پھر ایسے گناہ کر جاتا ہے، اتنے بڑے گناہ کر جاتا ہے کہ جس کو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ تو قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی حق لینے والے باقی ہیں۔ اب حق لینے والے باقی ہیں، نیکیاں تو نہیں رہی، اب کیا ہوگا؟ کیا نیکی نہیں تمہارے دینے کی، اب جاؤ نہیں، ان کے گناہ لے کر اس بدبخت پر ڈالے جائیں گے، ثم یلقی فی النار، اور پہاڑوں کی طرح نیکیاں لانے والا جہنم کو جا رہا ہوگا۔ یہ ہے آپ باتیں کہ جو میری امت کا مفلس ہے، یہ ہے میری امت کا فقیر غریب۔ ضرورت ہے آج اپنے معاملات کا جائزہ لینے کی، اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کی، لوگوں کے ساتھ خاص طور پر اس سے پہلے اللہ کے ساتھ، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن جو کیا کمایا ہے سارا لوگوں کو دے کر جہنم کو جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے سلف صالحین میں سے کسی اللہ کے ایک بندے نے کہا کہ اگر میں کسی کی غیبت کرنا ہوتی، کسی کی چوری کرنا ہوتی تو اپنی ماں کی کرتا۔ کس لیے؟ تاکہ میری نیکیاں کسی اور کو جانے کے بجائے ماں کو جائیں، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو نیکیاں ملیں۔ لیکن ہماری بیوقوفی کیا ہوتی ہے کہ دشمنوں کی چوریاں کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کو نیکیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو نیکیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ پہلا کوئی لحاظ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ پاتا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، جزا سزا کے دن کا۔ ہمیں ضرورت ہے ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے اس آیت کو سمجھنے کی، اس پر ہماری توجہ ہونے کی اور اس قیامت کی فکر ہونے کی، اس کے لیے تیاری کیا ہے۔ وہ بدلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے، اس سے مجھے جزا ملے گی یا سزا ملے گی، میرا حال کیا ہوگا۔ ضرورت ہے ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے اس آیت پر غور کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ لائے اس آیت کو اسی لیے کہ تاکہ ہمیں ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے قیامت کی یاد دلاتا رہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں صرف تیری ہی، یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصل کو کہتے ہیں کہ اصل اس کا حق ہے بعد میں آنا۔ نعبد ایاک،
نستعین ایاک، اصل گرامر کے لحاظ سے جو ترکیب ہے نا وہ جملے کی اس طرح سے ہے، لیکن عربی کا ایک قاعدہ کلیہ ہم سمجھتے چلے جائیں تفسیر میں، تاکہ ہم انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو بار بار آئیں گی ان کو ہم اس کے فارمولے سمجھ لیں۔ ایک فارمولہ کیا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کو خاص کرنا ہونا، کسی چیز کی خاص اہمیت دلانا ہو تو جو لفظ بعد میں آنے والا ہے اس کو پہلے لے آیا جاتا ہے۔ گرامر کے لحاظ سے جو لفظ بعد میں آنا ہوتا ہے اس کو پہلے لے آیا جاتا ہے۔ یہاں پر وہی چیز ہے کہ اصل ایاک کا لفظ بعد میں آنا تھا لیکن اس کو پہلے لایا گیا، کس لیے؟ خاص کرنے کے لیے کہ صرف عبادت تیری ہی ہے، ایاک نعبد، صرف تیری، اس لیے صرف کا لفظ آپ پوچھے کہاں سے آیا ہے تو ایاک کا معنی تیری، ایاک کا معنی تیری، تو صرف کا لفظ کہاں سے آیا؟ وہ ایاک کا لفظ پہلے آنے سے، کہ صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ اگر آپ سے کسی سے پوچھا جائے عبادت کیا ہے، عبادت کی کیا تعریف ہے؟ ہاں جی، اللہ کا حکم مانو، اللہ کا حکم، ہر معاملے میں اللہ کا بھی اور بھی کچھ دیکھیے نا، عبادت کا لفظ ہم ہر وقت استعمال کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت بھائیو، بعض علماء نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ انسان کے اقوال ہوں، باتیں ہوں، بات سے کہنے والی، اس کے اعمال ہوں، وہ ظاہری اعمال ہوں یا باطنی ہوں، کیونکہ انسان کے اعمال کچھ ظاہر ہوتے ہیں، کچھ دل کے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ کردار ہوتے ہیں، ہاتھوں کے عمل ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ بندے سے پسند کرتا ہے کہ بندہ یہ چیز کرے، اور ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ عبادت ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جس چیز کو ہم سے پسند کرتا ہے، وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کے اندر دو معاملے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کے کام ہیں، آپ کا روزی کمانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ دنیا کی ہماری ضروریات ہیں، دنیا کے لوازمات ہیں۔ اور دوسرا ہے جو آپ عبادت کے طور پر، دین کے طور پر کرتے ہو۔ تو دونوں کا فرق کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ دنیا کے معاملات میں آپ مسجد میں بیٹھے ہو، لائٹیں جل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، ہم مائک استعمال کر رہے ہیں، اگر کوئی پوچھے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا خیال ہے؟ کیا مسجد کا یہ ماحول جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ نیچے اس طرح کا کام، اے سی لگے ہوں، اس طرح کی لائٹیں، تصور بھی نہیں اس کا، دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا اس کا۔ تو پھر ان چیزوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اور تو اور چھوڑیے، مائک ہم استعمال کر رہے ہیں درس دینے کے لیے، یہ تو کہیں گے کوئی آدمی یہ تو بھی نیکی کا کام ہے، کیا خیال ہے؟ تو دنیا کے معاملات کے حوالے سے اگر آپ کہو کہ مسجد کے باہر نکلیے، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، طرح طرح کی زندگی کے جو آج کل کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ نے ہم کو جو فارمولہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین پر جو بھی نعمتیں ہیں ساری تمہارے لیے، اللہ کا فضل انعام۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، سورۃ اعراف میں لازم آتا ہے کہ پوچھو کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ نعمتیں ہیں، زیب و زینت ہے، کس نے اس کو حرام کیا ہے؟ ہر سوال کرنے کا معنی کون ہے حرام کرنے والا جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے؟ تو دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے بھائیوں فارمولہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں جائز ہیں، حلال ہیں۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو ناپسند کیا ہے تو اس کو حرام کر دیا اس کا نام لے کر،
کھاؤ پیو جیسا مرضی کھاؤ لیکن فضول خرچی نہ کرو. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، وہاں پر حد کر دیم کرو. ہاں کھانے پینے میں بھی بے شمار اللہ کی نعمتیں، سوائے چند نعمتوں کے، چند چیزوں کے جس سے جس کو منع کیا ہے. پہننے کو جیسا مرضی کپڑا پہنو لیکن بعض مخلوق کرتے ہیں. بس اس کا معنی کیا ہے کہ دنیا کے حوالے سے اصل یہ ہے کہ اجازت ہے، حلال ہے. اگر تم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، مائک تم استعمال کر رہے ہو درس دینے کے لیے، یہ تو حرام ہے. ہم کہیں کہ دنیا کی نعمت ہے یا دین کی؟ مائک استعمال کرنا دنیا کی نعمتوں میں سے ہے. تو دنیا کی نعمتوں کا یہ فارمولہ، اور جو عبادت ہے نعبد عبادت جس کی بات کر رہے تھے ہم، وہ کیا ہے؟ عبادت میں ہم کو اجازت نہیں کہ ہم بال برابر بھی آگے پیچھے ہو سکیں. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، سورۃ الشورى ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا دیے ہیں کہ جو اللہ کے دین میں ایسی باتیں بناتے ہیں کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. شرعوا لهم من الدین، دین میں ایسی باتیں کرتے ہیں ما لم یأذن به اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. تو دین کے حوالے سے بھائیو ہمیں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو. اگر اپنی طرف سے کوئی چیز کریں گے اسی کو آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اسی کو آپ نے بدعت قرار دیا ہے. یہ ہم قاعدہ کلیہ سمجھ لینا، ہماری بہت سی الجھنیں ختم ہو جائیں. آج بعض اوقات کسی بھائی کو کسی بدعت سے منع کیا جاتا ہے، یہ کام بدعت ہے، سنت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے، نیکی ہی تو کر رہے ہیں. جیسے نیکی اس کے گھر کی پیداوار ہے، نیکی اس کے اندر دماغ کی پیداوار ہے کہ جس کو چاہے نیکی بنا رہے ہیں. تو بھائیو نیکی میرے اور آپ کے خیال کی بات نہیں، بلکہ نیکی وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے نیکی کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نیکی قرار دیا ہے، جس کا حکم دیا ہے، جس کی اجازت دی ہے، وہی نیکی ہے. اس سے آگے پیچھے ہو جائیں گے تو وہ نیکی نہیں رہے گی. ابھی آپ نے مغرب کی نماز کتنے رکعتیں پڑھی ہیں؟ 3 رکعتیں پڑھی ہیں. کیا خیال ہے پھر 4 پڑھ لیں؟ زیادہ نیکی ملنا چاہیے. 3 والے کو کم، 4 والے کو اور زیادہ ملنی چاہیے. لیکن ہم سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی چوتھی رکعت کے لیے جان بوجھ کر کھڑا ہو گیا اس کی نماز وہیں پر باطل ہوگی. نیکی زیادہ ملنا تو بات کی باتیں ہیں، اس کی نماز ہی باطل ہوگی، نماز ساری ضائع ہو گئی. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس نے نماز کا طریقہ وہ نہیں اختیار کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو جس سے پتہ کیا چلا کہ نیکی میں، عبادت میں بھائیو ہمیں اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے. نیکی عبادت میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور بدعات جو ہیں ہمارے ہاں، بدعات کی جو بھرمار ہے وہ یہیں سے آئی ہے کہ جب اس چیز کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ ہمارے گمراہ کن لوگ جو ہیں وہ الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ سال پہلے میں لندن میں تھا، تو تعزیت کے لیے گئے، کسی افسوس کرنے کے لیے کسی فوت کی بات. تو بیٹھے ہوئے مجلس میں تو ہمارے اس طرح کی محفلوں میں طرح طرح کی جو چیزیں چل رہی ہیں، تو ایسی چند چیزیں ہو رہی تھیں. تو اس پر بات چل پڑی. میں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، جو یہ لوگ آپ لوگ کر رہے ہو، اس طرح کرنا سنت نہیں ہے. تو وہاں پر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے کہنے لگے بھی یہ سنت نہیں، تو آپ نے جو چشمہ لگایا وہ کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کمزور ہیں، اس کی بینائی کو مزید بہتر بنانے کے لیے چشمے کی یہ نعمت ہم کو دی ہے. آپ کے زمانے میں نہیں تھی. جس طرح گاڑیاں دی ہیں، جہاز دیے ہیں سوار ہونے کے لیے، ایسے ہی گھڑی پہننے کے لیے، ٹائم دیکھنے کے لیے ایک نعمت اللہ نے دی ہے. دنیا کی نعمتوں میں سے ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ دین دنیا کو خلط ملط کرنا، گڑبڑ کرنا اس انداز سے کہ بھی جس طرح تم چشمہ لگا سکتے ہو اس طرح تم یہ بھی کام کر سکتے ہو جس طرح بدعت کہہ رہے ہیں. اس لیے ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے بھائی کہ جو کام ہم دنیا کے طور پر کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی نعمت کے طور پر کر رہے ہیں، اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس سے منع تو نہیں کیا.
اگر منع نہیں کیا تو وہ حلال ہے۔ اور عبادت کے طور پر جو کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حکم ہے یا نہیں ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا حکم اجازت نہیں ہے تو پھر اس کو کرنا جائز نہیں۔ یہ بڑا فرق ہے دین اور دنیا کے معاملات میں۔ عبادت کا تو ہم بات کر رہے تھے عبادت کی، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں کہ جس کا تو نے حکم دیا ہے، جس طریقے سے حکم دیا اسی طریقے سے کرتے ہیں اور تیرے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اور کرتے بھی ایاک صرف تیرے لیے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت کے اندر دو بڑی شرطیں ہیں۔ عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں، ایک تو اللہ کے لیے خالص ہو، ایاک صرف اسی کے لیے ہو۔ نماز پڑھنے کو پڑھی ہے عین سنت کے مطابق بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، لیکن دل میں کیا ہے کہ لوگ تعریفیں کریں، لوگوں کو دکھائیں۔ اور بھائیو یہاں پر میں اہم بات کہوں گا کہ شیطان اتنا بڑا بے ایمان ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا ہر نیکی کا کام اس کو خراب کرے۔